جب یہ بات معاملہ باہر پھیلا تو انہوں نے کہا بھئی یہ عورتیں تو ہم سے سنبھلتی نہیں، اب کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام کو اندر قید میں لے، جو بے گناہ شخص کو اندر قید میں لے گئے لیکن اپنے ان معاملات کو نہیں روک سکے۔ اور بھائی یہی انداز آج یہی انداز ہے، اپنی عورتوں کو روکنا چاہتے ہیں، روک نہیں پاتے ہیں، گھروں سے جس طرح زنجیریں تڑوا کے نکلتے ہیں تصور نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے پھر دلائل مل جانے کے بعد بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت قید رکھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ اب 5ویں رکوع کا آغاز ہے، اور بڑا پیارا رکوع ہے جہاں پر دعوت کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ میں ایک روایت چھوڑ گیا ہوں پیچھے، بڑی اہم روایت ہے، معذرت کے ساتھ نظر نہیں پڑی، کہ گناہ کی اگر دعوت ملتی ہے کسی بندے کو اور وہ اس کو نیگلیکٹ کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، ڈینائی کر دیتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 افراد کو، ان میں سے ایک بندہ ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کوئی عورت آئے منصب والی، جمال والی، خوبصورت بھی ہے، مال والی بھی ہے، اور وہ کہتی ہے جی میں گناہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہماری ان نعمتوں کا قدردان بھائی ہمارا رب ہے۔ بہترین مواقع آج ادھر بھی جائز حلال رکھے ہیں، اور جو جنت کے ہیں وہ تو تصور سے باہر ہے، لیکن آگ کے گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج یہ دوسرے واقعے کی طرف جو یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے قید کر دیا گیا، اور یہاں پر 2 قیدی آپ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قیدی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھا ہے کہ شراب نچوڑا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہی ہیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ ایسا کیجئے، نبینا بِتَأْوِيلِهِ، اس کی تعویل بتائیے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نیکوکار بندے۔ انسان اپنے معاملات کن سے حل کروانا چاہتا ہے؟ نیکوکار۔ اللہ ہمیں نیکوکار بننے کی توفیق دے، ہے نا؟ ظاہر اچھا کردار ہوگا تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے، اللہ وہ اچھا کردار نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ایسا علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، کوئی چیز ہے میری کوئی نہیں، میرے رب نے مجھے سکھلایا۔ کتنا پیارا انداز ہے بھائی۔ آج ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، بس یار کیا بتائیں آپ کو، کہاں سے شروع کیا تھا کہاں پہ پہنچے ہوئے۔ جی اللہ کی طرف ہم بہت ساری جگہوں پہ یہ اسلوب پڑھیں گے۔ فرمایا گیا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اچھا جی، یہ اصل میں دونوں جو قیدی تھے، یہ بادشاہ کا نان بھائی تھا جبکہ دوسرا شراب پلانے والا تھا، اور اب جہاں پر ان کے جو خواب تھے جب ان کی تعبیر بتانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی موقع دین کا خالی نہیں جانا چاہیے۔ قید خانے میں ہے، کوئی جرم لگایا ہوا ہے، الزام لگایا ہوا ہے، سب کچھ ہے، زندگی تنگ ہے، ان حالات میں بھی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ریڈی بیٹھے۔ یہ بات ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے؟ کیا کیا جائے؟ اللہ کے دین کو ہر حالت میں پہنچایا جائے، دعوت و تبلیغ کا کام قید ہو کے بھی۔ اور آپ حیران ہوں گے ہمارے سلف صالحین میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں جب قید کیا گیا تو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی۔ ایمان والا بندہ اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ایمان والا بننے کی توفیق دے۔ تو انہوں نے اس جگہ پہ بھی دعوت رکھی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، اور اس کے بجائے میں نے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں۔ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا یہ فضل ہے، لیکن اکثر اس نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں ذرا سوچو، کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہو؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں پیچھے پیارا بڑا انداز ہے، دعوت دین میں جب ہم لوگوں کو کوئی اگزامپل دیں تو ریلیٹڈ اگزامپل دیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ایک مالک کا تصور رکھتے ہیں، غلام ہیں، تو کہا گیا اگر تمہارے مختلف مالک ہوں یا تمہارا ایک مالک ہو تو کیا تمہیں محسوس ہوتا ہے؟ اچھا ایک رب ایک مالک، تو دیکھو ایک رب کے آگے جھکو۔ یعنی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی اگزامپلس دی جائیں تو کوشش کر لیا جائے کہ اگر اس فیلڈ سے کوئی ریلیٹڈ ہے تو ویسے اگزامپل دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرمائے اور بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ فرمایا گیا اسی نے یہی حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی دین حق ہے لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔
قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جن باتوں کی تم حقیقت پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. وقال الذی ظن انہ ناج منہما، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے، اذکرنی عند ربک، اس سے کہا کہ بادشاہ کے متعلق بادشاہ سے میرے متعلق بھی ذکر کرنا. فانسا، یعنی کیا ذکر کرنا؟ کہ بھئی ایک آدمی آپ نے بے گناہ ڈالا ہوا ہے، ایک مدت ہو گئی ہے، کیا اس کے بارے میں کچھ پتہ یاد ہے؟ اب وہاں پہ بھی معاملہ دیکھیں. فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. کہا گیا کہ اپنے مالک سے میری ذکر کرنا، لیکن مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اس سے شیطان نے بھلا دیا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں پڑے رہے. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ فلبث فی السجن بضع سنین، یہ بدعہ کا صیغہ جو بولا جاتا ہے 3 سے 9 پر اطلاق کرتا ہے. بعض نے کہا کہ آپ 8 سال یا 7 سال تک جو ہے وہ ادھر قید رہے. اندازہ کیجئے جس پہ احسان کیا وہ کیا ہے؟ بھول گیا. اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ بات بھول جاتے ہیں، اور اس پہ جو ان کا رویہ وہ آگے ہمارے سامنے آ جائے گا. وقال الملک انی ارا سبع بقرات ثمانی یاکلوہن سبع عجاف. ایک دن بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور اناج کے 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے اہل درباریوں، اگر تم خواب کی جو ہے تعبیر بتلا سکتے تو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ. بادشاہ ہے اسے جو ہے اس طرح کا، اس بادشاہ کا نام جو ہے الریان بن ولید بیان کیا گیا ہے. چرواہے بادشاہوں میں سے خاندان میں سے تھا، عربی نسل تھا. بعض نے کہا 2000 سال قبل جو ہے فلسطین اور شام سے ہو کر یہ مصر کی حکومت پر قابض ہو گئے، اور قرآن مجید نے اسے عمالقہ کے نام سے یاد کیا. کہنے لگا کہ قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے کون؟ درباری اور جو ارد گرد اس درجے پہ تھے جو بادشاہ کے مسائل حل کرتے تھے. کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ پریشان خیالات محسوس ہوتے ہیں. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. وقال الذی نجا منہما، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، وذکر بعد امہ، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ انا انبئکم بتعویلہ فارسلون، کہ اگر آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیں تو میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا. اس سے ایک بڑے اہم اور بات بھی ہے، عموماً بادشاہوں کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جو تعویل بتانی ہے بھائی، اگر علم ہے تو بتاؤ، وہ ایسے چمچے کڑچے ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی. آپ بس کر ڈالیے حملہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کس نے پہنچا، آپ انداتا ہے. کچھ باتیں ہیں جو امید ہے کہ آپ کو سمجھ ضرور آتی ہوں گی. ہمارے یہاں جب یہ آ جاتے ہیں نا کرسی پہ تو بیچارے خود چاہے اتنے برے نہ ہو، لیکن جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں تباہ کروا دیتے ہیں. اچھا، اب اس آدمی کا روش دیکھیے، انداز دیکھیے. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے دوست. جب بھی کام پڑتا ہے تو بندہ پھر کیا کرتا ہے جی؟ اور برا نہ منائیے، حال ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے. لسٹ میں سے ان کا نام نکالا، ایک مدت کے بعد وہ بیچارے کالیں کرتے رہے، پوچھتے رہے، نہیں. اب جب اپنا کام پڑا تھا، اور بھائی جان کیا حال ہے، ایک مدت کا، آپ تو بھائی ہمیں بھول ہی گئے. بلکہ پہلا اٹیک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بول ہی نہ سکے، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے جی. آپ خود گڑبڑ کر کے گئے ہیں، لیکن جب کام پھنسا ہے تو اب آتے ساتھ ہی سیغہ کیسے، اے یوسف، اے سچے دوست. افتینا فی سبع بقرات ثمانی یاکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات. کہنے لگا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 جنہیں 7 دبلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے. ہمیں اس خواب کے متعلق بتاؤ. قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، اور جو کھیتی تم کاٹو گے اس میں کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی اناج کو بالیوں میں رہنے دینا، تاکہ اس میں محفوظ رہے. تھوڑا سا اناج اپنی ضرورت کے لیے لے لینا. فرمایا گیا ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور اناج جو تم نے ان سالوں میں پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ کھا لیا جائے گا، ماں سوائے تھوڑے کے جو تم بچا لوگے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کی سیرابی ہوگی، اور اس سال میں وہ رس نچوڑیں گے. اب یہ خواب کی پوری تعبیر بتا دی گئی کہ یہ تو ایک قحط آنے والا، اور نہ صرف تعبیر بتائی گئی بلکہ اس کا کیا کر دیا، علاج بھی بتا دیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو باتوں کی گہرائی تعویل سمجھا دیں گے. وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأل. کہا جانے لگا کہ بادشاہ نے تعبیر سنی تو کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ. مگر جب قاصد یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس چلے جاؤ اور اس سے کہو فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم.
اور جا کے ان سے پوچھو کہ وہ عورتوں والا معاملہ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، میرا رب تو ان کے چلتروں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا دیکھیں پیچھے جو بات آئی ہے، یوسف علیہ السلام نے مڑ کے یہ نہیں کہا اب آیا ہے، شرم آتی ہے، کوئی بات یاد ہے جو میرے ساتھ کھیل کر کے ہاتھ کر کے گئے، میں نے تمہیں اس دن وہ خوشخبری سنائی کہ تم بچ جاؤ گے اور تم جاتے ہی بھول گئے۔ یقین کیجئے کتنے پیارے انداز سے بیان کر دیا۔ اچھا یہ وہ معاملہ تھے جو روزمرہ میں ہم پھنستے ہیں، جب لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کا ہاتھ دکھاتے ہیں تو پھر بندہ جو بیٹھ کے ان کی حجامت بناتا ہے اچھی طرح، وہ اگلے پچھلے سارے، اور گھروں میں بھی یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا کیا ہے، درگزر کر دیا گیا۔ اچھا اور جب ان کے پاس یہ آپشن آئی ہے کہ بادشاہ نے بلا لیا، بھئی اتنا قابل آدمی یہ قید خانے میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے سامنے لائے جائے، تو اپنے اوپر الزام لگا ہوا جب تک یہ بے گناہی میری ثابت نہیں ہوگی میں باہر نہیں آؤں گا، جس کی وجہ سے مجھے اندر پھینکا گیا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں لو لبثت فی السجن کما لبث یوسف لعجبت الداعی، کہ جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام آزادی کے لیے جیل میں قید رہے، اگر یہ آپشن مجھے ملتا تو میں قبول کر لیتا۔ یہاں پر اصلاً یہ نہیں بات کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کوئی نیچا کیا جا رہا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ ایک بڑی عظیمت والی راہ تھی جو یوسف علیہ السلام نے چنی کہ پہلے تم اس الزام کو مجھ سے دھو، اور میرے سر یہ نہیں تھا، وہ عورتیں مجرم تھیں، پھر میں آؤں گا جب میری جو ہے پاک بازی جو ہے ثابت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کیا معاملہ جب تم عورتوں سے، اچھا پھر اب یہ بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا ہے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ جب تم عورتوں نے یوسف کو ورغلانا چاہا تھا، قلنا حاشا للہ، تو ان عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ما علمنا علیہ من سوء، وہ بول اٹھی ماشاءاللہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، اور پھر جب عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اور کہا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو چکی ہے، انا روتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اور اس نے یہ اقرار کر دیا کہ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور یوسف سچا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ بڑے مجمع میں کیا کیا گیا، یوسف علیہ السلام کی پاک بازی ہے، یہ قول جو ہے نا دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، یہ اخنہ جو ہے نا واحد متکلم کا صیغہ، اس لیے بات دونوں طرف جا سکتی ہے، یعنی کہ عزیز مصر نے کہا یا زلیخا نے کہا۔ تو پہلے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عزیز مصر کی بیوی نے کہا یا یوسف علیہ السلام نے کہا، تو پہلی بات میں رکھ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ در پردہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ جو ہے خائنوں کی چال کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی تو وہ کہتی ہے کہ اس صورت میں اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ وہ کسی بڑی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی۔ صحیح، یہ دونوں قول جو ہیں وہ اس انداز سے آتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس اکثر برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب بھرے مجمع میں یوسف علیہ السلام کی ایک مدت کے بعد جو ہے وہ پاک بازی جو ہے اس پر یقین آیا، لوگوں کے سامنے گواہیاں دے دی گئی ہیں، نفس اس میں پھول کے کہاں پہ پہنچ جاتا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس اکثر برائی پر اکساتا ہے۔ اور اگر یہی معاملہ زلیخا کے لیے رکھ لی جائے گا، یہ بھی دونوں آیتیں جو ہے نا ان کے دونوں متکلم ہو سکتے ہیں، تو اس جگہ پہ یہ بن جائے گا کہ ہاں ایک گناہ کے کام پہ میرے نفس نے مجھے اکسایا، بہرحال اب میں اس سے توبہ کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس اکثر برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو یقیناً میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کیا مراد سمجھ آتی ہے بھائی کہ بندہ گناہ کے معاملات کی طرف بھٹکے بھی نہیں، کیونکہ ورنہ پھر اس سے معاملہ کچھ نہ کچھ صادر ہو جائے گا۔ بادشاہ نے قاصد سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کر دوں گا۔ بادشاہ نے ان سے بات کی اور کہا کہ آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو۔ یہاں پر جو ہے اصل میں دیکھیے ان کو چیزوں کی حکمت اور اس کے بارے میں بھی علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا ہے اور اس مقام پر پہنچا گیا، پاک باز انسان ہے، تو خود بھی کہہ دیا ہے کہ ویسے بھی خواب کی تعبیر بھی آپ نے فرمائی ہے اور علاج بھی آپ نے بتایا، تو پھر کہا کہ بھئی اس سارے معاملے کو آگے جو ٹیکل کرنا ہے وہ تم خود کرو۔ تو فرمایا گیا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام بھی جانتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا اس بات کو پیچھے سے جا کے دیکھیے کہاں سے اٹھایا جی،
کنویں میں گرے ہوئے شخص کو لا کر مصر کا بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، کر سکتا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کا اجر تو اس سے بہتر ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ایمان اور تقوی کی روش سے جوڑ دے۔ ہم نے ایک اور جگہ پہ بھی یہ بات پڑھی تھی کہ ایمان اور تقوی کی روش انسان کو ولی اللہ، اللہ کا دوست جو ہے وہ بنانے کے لیے شرطیں۔ فرمایا گیا وَجَاءَ إِخْوَةُ، یہ پڑھی ہاں جی یونس میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں یہ مضمون آیا تھا۔ فرمایا گیا یہاں سے 8ویں رکوع کا آغاز ہے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، یوسف کے پاس حاضر ہوئے، یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ یہ آپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد 8ویں سال کا واقعہ جب قحط شروع ہو چکا ہے، اب ان کے بھائی آئے ہیں اپنا غلہ لینے کے لیے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَادِهِمْ قَالُوا ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، یوسف علیہ السلام نے واپسی کا سامان تیار کرنے کو کہا، تیار کیا تو کہنے لگے کہ اب آؤ تم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں۔ یعنی اب آپ نے کیا رکھا ہے کہ جب اگلی دفعہ آنا تو بنیامن اپنے بھائی جو سوتیلا بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا، تمہیں اس کا بھی حصے کا غلہ ملے گا، اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کر لیں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے، اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لے اور شاید اس طرح وہ دوبارہ آئیں، لعلہم یرجعون۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہا گیا کہ ابا جان ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ غلہ مل سکے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیچھے ایک واقعہ ہو چکا ہے، اب یہ دوسری دفعہ کے بھائی کو پھر مانگا جا رہا ہے کہ جی بھائی دے دیں جو ہم حفاظت، اور یہ بھائی بھی کس کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا ہے، تو جو کام یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیے کھڑے ہو اب وہ بنیامین کے ساتھ کرو گے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتبار کروں جیسے اس سے قبل اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا، اللہ ہی بہتر محافظ اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے، ایک بندہ جب اپنا اعتبار کھو لیتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنا اعتبار بحال کر سکے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ هَذَا بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، کہنے لگے کہ ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی، اب ہم پھر اپنے گھر والوں کے رزق لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ غلہ لائیں گے، یعنی ایک اونٹ ہمیں جو غلے کا وہ زیادہ ملے گا جب بھائی کو لے کے جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم مجھ سے اللہ پر پختہ عہد نہ کرو گے، میں عہد نہ دو گے تو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے جب تک تم مجھے اللہ کا پکا وعدہ نہ کرو گے میرے ساتھ کہ اس کو لا کے واپس کرو گے تب تک میں تمہارے ساتھ اس کو جانے نہیں دوں گا، میں تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا الا یہ کہ تم گھیرے جاؤ۔ اچھا یہاں پر الا یہ کہ تم گھیرے جاؤ، اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام کو اس خواب کے اعتبار سے یہ پتہ ہے کہ یہ معاملہ بہرحال ہو کے رہنا ہے، اور آگے چل کے کہا یہ یعقوب علیہ السلام کے اپنے ایک جی کی تدبیر تھی جو انہوں نے کر دیکھی، باقی جو کام ہونا تھا وہ تو ہو کے رہا۔ پھر جب انہوں نے پختہ عہد دیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمارے اس قول پر اللہ ضامن ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، پھر کہنے لگے کہ میرے بیٹو شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بھر بھی نہیں بچا سکتا، انبیاء رسول ہیں اور اللہ کی مشیت سے میں تمہیں ذرہ بھر بھی نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی اصل میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا؟ 11 بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں اور نظر لگنے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ العین حق، نظر کیا ہے؟ یہ حق ہے، یعنی یہ پروسیس ہے ایک، لگتا ہے، لگانا نہیں کہا گیا، حق مطلب ہے یہ ایک پروسیس جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ حق ہے، بلکہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین نازل ہوئی تو سب کو چھوڑ کر اس سے دم کرنے لگے، بخاری ترمذی کی روایت ہے۔ نظر لگ جاتی ہے اور بعض اوقات اپنی لگتی ہے، بندہ اپنی چیز کوئی دیکھتا ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، یقین کیجئے اگلے لمحے کچھ نہ کچھ کرتا پہنا وہ تو کہیں کھونچ لگی، پھنس گیا، پھٹ گیا۔
گاڑی ہے بڑی پیاری لگی, کسی نے آ کے پیچھے سے مار دی, کھڑے, کوئی روڈ پہ کوئی نہیں, میں اپنی بات بتا رہا ہوں. گاڑی کی لائٹیں بیک ڈلوائیں, بڑا خوش انہیں دیکھ کے, زبردست. گھر پہ آیا وہ فریج والا, تو اس نے روڈ خالی پڑی, گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اپنی بائک اس کے پیچھے اتنا لمبا سٹینڈ, اس کو موڑا, دھڑ کر کے اس میں ماری, توڑ کے برابر کر دیا. بہترین کام کیا, سمجھے نا, کوئی ٹریفک نہیں, کوئی کچھ نہیں, آپ کے گھر کے آگے آپ کی لائٹیں توڑوا دی جائیں گی. یعنی کہ عرض یہ کرنے کا, جب بھی اپنی چیز پیاری لگے تو کیا ہوگا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے ضرور پڑھ جائیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, تمام چیزیں جو مکمل ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خصوصی فضل سے مکمل ہوتی ہے. فوراً خیر کو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا جائے. اور ایک بڑی مرض کیا ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم اس وقت ملیشیا میں ہیں, ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ نے اولاد دی ہے, یقین کیجئے ایک بھائی نے تو حد کر دی, ان کی بیوی میٹرنیٹی ہوم میں ہے اور اسٹیٹس اپلوڈ کر رہے ہیں بیٹھے, بس یار دعا کیجیے گا, ابھی وہ میری بیوی گئی ہے میٹرنیٹی ہوم میں, اب فلانا ہے فلانا. حد ہوگی, پاگل پنے کی انتہا ہو گئی. اور اس طرح اپنی چیزیں جب لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے, ایک آدمی بھوکا بیٹھا اور اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ میں پیزا کھا رہا ہوں, وہ کیا کرے, اللہ کرے اس کے پیٹ میں درد ہو, کیونکہ مجھے تو پیسے لے کے نہیں جاتا, ویسے بڑا دوستی کا دم بھرتا ہے. یہ لوگوں کو خود حریصانہ نظریں لگوانے کے لیے پاگل پنے کی حد تک ہو چکا ہے یہ کام. باہر جیسے ذہنی مریض ہوتے ہیں نا, ویسے ہی 2-2 منٹ کے بعد اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کرنا, یہ چیزیں کیا ہیں بھائی, ان کو اگر زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے تو اچھے مقاصد کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کیا جائے, ورنہ تو آپ سے عرض کروں کہ اس کو کھولنا ہی ایک عذاب ہے. آپ قرآنک ویب سائٹ کے لیے بھی جاتے ہیں تو مصیبت ہے, صحیح کام کرنے بیٹھے اور جو بچوں کے حوالے کر کے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کیا اس کو تصور میں نہیں لا سکتے. تو بہرحال یہاں پر کیا کیا گیا, نظر سے بچنے کے لیے یہ تدابیر بھی بتائی گئی. جامع ترمذی کی روایت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم کی ایک روایت, نظر لگنا برحق ہے, اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی اس حکم کو. پھر کہنے لگے, میرے بیٹو شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, تاہم اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بھر بھی نہیں بچا سکتا, حکم تو صرف اسی اللہ کا چلتا ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اور جس پر بھروسہ کرنا ہو تو جسے بھروسہ کرنا ہو تو وہ اسی پر بھروسہ کرے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, چنانچہ جیسے ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا تھا وہ ویسے ہی داخل ہوئے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. کہا گیا کہ وہ ویسے ہی داخل ہوئے جیسے والد نے کہا تھا, اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی, یہ تو محض یعقوب علیہ السلام کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھے مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ, پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی. قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون, اور اسے بتلا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں, اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو سائڈ پہ کیا, ان لوگوں کو الگ کروایا, اور ان کو جس وقت یہ بتایا جا رہا ہوگا آج اپنے بھائی کو دیکھتے ہو, کیفیت کیا ہوگی, تصور کیا ہوگا. تو بڑا ہی ایک عجیب سا معاملہ کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں ہوں وہ یوسف. اب چھوڑ دے وہ غم والے دن گئے کہ بھائی جس طرح پٹائیاں کرتے تھے اور یہ معاملہ ہوتا تھا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخي, پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پینے کا پیالہ رکھ دیا. اب یہ جو بادشاہ کا پینے کا پیالہ ہے یہ کوئی ہلکا نہیں ہے, اس سونے چاندی سے جو ہے جڑا ہوا ہے. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون, پھر جب یہ لوگ شہر سے نکلے تو یک پکارنے والے نے کہا اے قافلوں والے تم چور ہو. وہ کہنے لگے, انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی ہے, ماذا تفقدون, تو وہ بولے کہ بادشاہ کا پیالے ہمیں نہیں مل رہا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, اور جس شخص کے ہاں سے وہ پیالہ ملے گا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, تو اسے ایک شتر بار انعام ملے گا اور میں اس چیز کا ضامن ہوں. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ, وہ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے ہم پہلے بھی آئے ہیں, ہم تو بلکہ وی آئی پی گیسٹ ہیں, ہم یہ چور کیسے ہو سکتے ہیں, نہ ہم اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں اور نہ ہم چور ہیں. تو انہوں نے کہا اگر جھوٹ ثابت ہوا, اگر تم جھوٹے ثابت تو اس کی چوری کی سزا کیا ہوگی. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین, تو برادران یوسف نے کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ پایا جائے گا اس کا بدلہ ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا میں دیتے ہیں. یعنی اس کا بدلہ وہ ہو جائے گا جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے گا وہ بندہ روک لیا جائے گا. یہ اصلاً چوری کی جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے 1 سال اس کی غلامی کرے گا. یعنی جس بھائی کے ہاں بھی نکلتا ہے وہ پیالہ تو وہ اسے دے دیا جائے گا, 1 سال غلامی کرے گا. یہ چوری کی سزا شریعت میں یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی.
فرمائے گا کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہے، ہمیں اپنے یہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی، تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی کرتے رہے تاکہ بھائی کیا ہو، شک نہ ہو جائے کہ ڈائریکٹ اسی کے پیالے میں اسی کا معاملات میں آ گیا۔ پھر جب تلاشی کرنی شروع کی پھر پیالہ اس کے سامان سے برآمد کیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، بڑی اہم بات ہے، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر فرمائی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، کسی کی ہمت کوئی نہیں کہ یہ کہہ جی یہ تو نبی نے جھوٹ کر دیا، روکنا ہے، تدبیر فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروانے کے بعد اپنی طرف منسوب کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی کہ یوسف مصر کے قانون کے مطابق کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس وہاں نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں پر دین کیا ہے؟ قانون کے معنوں میں، نظام کے معنوں میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ مالکی یوم الدین، وہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں بدلے کے دن کے معنی میں، لغوی طور پر کیا ہے؟ بدلے کا دن۔ الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء، اللہ یہ کہ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بالا تر علیم ذات موجود ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ ہمیں واقعہ یاد آ جائیں گے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ تیرا اور میرا علم مل کے کتنا ہے؟ جیسے چڑیا نے سمندر میں سے چونچ میں اپنے پانی بھر لیا ہو، اللہ کل کا علم جاننے والا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ اللہ من قبل، اخوان یوسف کہنے لگا کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس سے بیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم، اچھا یوسف علیہ السلام نے الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ قال انتم شر مکانا، اور زیر لب مسکرائے کہ تم بہت ہی برے لوگو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ ہی اسے خوب جانتے ہیں۔ آپ ذرا ظرف دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا بادشاہ وقت تو کھڑے ہو کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے۔ اور وہاں پہ ظرف اور ہمت دیکھیں کہ کیا کرتے، گردن اڑواتے، لیکن کیا ہے کہ تم نے بہت ہی بری بات کی ہے، پہلے اس کے بھائی نے کوئی چوری کبھی کی نہیں، بھائی تو خود سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا گیا وہ کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ اب یہاں پہ 10ویں رکوع کا آغاز ہے، کہنے لگے کہ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثیقا من اللہ ومن قبل فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ اچھا بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم سے قسم یعنی پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم یوسف کے معاملے میں کیا کر چکے ہو، اب میں یہاں سے کبھی بھی نہ ہلوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس جا کر کہو کہ ابا جان بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی گواہی دیں گے جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے محافظ نہیں ہیں۔ اور آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجیے جہاں ہم رہے ہیں اور اس کافرے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اب دیکھیں بندہ ایک دفعہ گڑبڑ کر کے پھنس گیا نا، اب کیا کہتا پھر اس سے بھی پوچھیں، اس سے حالانکہ سچے ہیں لیکن کیا کریں، اعتبار کھولیا، اپنا اعتبار بندہ نہ کھوئے، جب ایک دفعہ اعتبار کھول لیتا تو پھر اس کی بات پر یقین